بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کرب و بلا، امام حسین علیہ السلام کا انقلاب پوری امت اسلامیہ کی نجات، توحید کی سربلندی اور انسانیت کی آزادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ لیکن صد افسوس کہ اس انقلاب سے پوری امت اسلامیہ نے وہ فائدہ حاصل نہ کیا جس کے امام حسین علیہ السلام خواہش مند تھے۔ اس کی ایک وجہ دشمن کی جانب سے اس مقدس انقلاب کے خلاف مذموم الزام تراشیاں ہیں، جن کے ذریعے مقاصد و اہداف امام حسین علیہ السلام کو غلط رنگ دے کر سادہ لوگ مسلمانوں کو اس نور الہی سے دور رکھنے کی ناجائز کوشش کی گئی۔ بنی امیہ کے حامیوں اور ظالم حکومتوں کے اعلی کار افراد نے انقلاب حسین علیہ السلام پر غیر آئینی اقدام کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کی نوعیت خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت اور لشکر کشی ہے۔ حضرت امام حسین کا انقلاب، جس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ یہ پوری امت اسلامیہ کے لیے ایک سبق ہے۔ کچھ علماء اس حوالے سے حد سے گزر گئے اور وہ فرزند رسول حضرت امام حسین کے اقدام کو شرابی، نشے باز اور حرمت و شریعت مطہرہ کی ہتک کرنے والے یزید بن معاویہ کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں۔ اس الزام کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ بات سلف الصالحین کی روش کے متضاد ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت کے علماء، صحابہ، تابعین اور سیاستدان سب اس بات پر متفق تھے کہ حضرت امام حسین حق پر ہیں۔ انہوں نے یزید کے اس غیر انسانی اقدام کی مذمت کی اور کسی نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت نہیں سمجھا۔ چنانچہ مولانا مودودی لکھتے ہیں، اگرچہ ان کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ آپ کا خروج ناجائز تھا اور وہ ایک فعل حرام کا مرتکب کرنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ ہم ثابت کریں گے کہ صحابہ و تابعین کا مخالفت کرنا تو کجا، کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور تابعین نے انقلاب حسین کی حمایت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی۔ بعض مادہ پرست لوگوں نے اس واقعہ کو دو خاندانوں کی جنگ قرار دینے کی مذموم کوشش کی اور بعض افراد نے امام حسین کے مقصد کو حکومت طلبی سے تعبیر کیا۔ سامعین، ان اعتراضات کے جواب مدلل انداز میں مفصل پیش کیے گئے ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ ان پاکیزہ اذہان جنہیں حقائق کی تلاش رہتی ہے، ان پر ایک خاص زاویے سے انقلاب امام حسین کے مقدس ہونے اور یزید کی اسلام دشمنی کو واضح کیا جائے۔ یزید بن معاویہ کی یعنی امام حسین ایک فرد نہیں تھے جنہوں نے یزید بن معاویہ کی باطل حکومت کے خلاف قیام کیا، بلکہ آپ اس مقدس تحریک کے عظیم رہبر تھے جو اس وقت کی باطل اسلام دشمنی اور ناجائز حکومت کے خلاف وجود میں آئی۔ امام حسین کو پیغمبر اسلام نے ہدایت کا چراغ قرار دیا تھا۔ اس وقت جب امت گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوب رہی تھی، امام حسین واحد و رہنما بن کر سامنے آئے اور انہوں نے ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جس کا مراسلم خواجہ جس کا اسلام خیر خواہ ہے اور غیرت مند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہر شخص نے اس کا ساتھ دیا۔ ہاں، البتہ اس تحریک کی حمایت کرنے والوں کی نوعیت مختلف تھی۔ بعض نے زبانی کلامی حمایت کی اور بعض افراد جن میں اصحاب رسول کی ایک خاص تعداد تھی، انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس انقلاب کو پائیدار کرنے میں مدد کی۔ حق کے متلاشی مخصوص ان افراد کے لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خاص عقیدت و محبت رکھتے ہیں، بہترین رہنما ثابت ہوگا۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو سنیں
تو اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ امام حسین کی پیروی میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے قربانیاں پیش کیں۔ بعض اصحابہ کربلا میں پہنچ کر اعلان یزید کے باطل نظریات کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ بعض کربلا سے قبل کوفہ یا دیگر مقامات پر امام حسین کی حمایت کے جرم میں یزیدی کارندوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، اور نیز بعض اصحاب جو کچھ وجوہات کی بنا پر واقعہ کربلا میں شریک نہ ہو سکے تھے، امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کے مظالم کے خلاف اور امام حسین کی حمایت میں قیام کرتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر کے ثابت کرتے ہیں کہ اس راہ میں موت شہادت اور سعادت کی موت ہے۔ اصحاب رسول کے احوال و واقعات کو درج کیا گیا ہے جو کربلا میں نواسۂ رسول کی حمایت کرتے ہوئے صحابہ کرام شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ شہدائے کربلا اصحاب کو مختلف معتبر منابع سے ذکر کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بعض ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی درج کرنے سے اجتناب کیا گیا ہے جو معتبر کتب میں درج نہ تھے۔ یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ صحابی کی تاریخ میں اختلاف نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نظریہ کے مطابق اصحاب کو درج کیا گیا ہے جو صحابی رسول کے مفہوم میں وسعت کا قائل ہے۔ چنانچہ اس نظریہ کے حامی افراد میں ہم صرف ابن حجر اسقلانی کی عبارت کو نقل کرتے ہیں۔ صحیح ترین تعریف آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ حالت ایمان میں پیغمبر کی زیارت کرنے والے اور اسلام کی حالت میں فوت ہونے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی ہوگا جو طولانی مدت یا کم مدت پیغمبر کی صحبت میں رہا، جنگ میں شریک ہوا یا نہ، باقاعدہ زیارت کی یا کسی مجبوری کے وجہ سے زیارت سے محروم رہا۔ اسی تعریف کے مطابق شہدائے کربلا صحابہ میں بعض ایسے افراد کو بھی ذکر کیا گیا ہے جو صحابہ ادراکی میں یعنی زیادہ مدت پیغمبر کی خدمت میں موجود نہ تھے۔ گرچہ بعض صحابہ ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہونے کے باوجود شہادت سے محروم رہے، پھر وہ یعنی پہلی ہجری میں نواسۂ رسول کا ساتھ دے کر شہادت کی آرزو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلم بن کثیر الازدی یا مسلم بن کثیر، زیارت ناحیہ میں ان کا نام اسلم ذکر ہوا ہے، جبکہ کتب الرجال میں بجائے اسلم کے مسلم بن کثیر الازدی العارج بیان ہوا ہے۔ زیارت ناجیہ کے جملات میں تحریر ہے کہ السلام علی اسلم بن کثیر الازدی العراج۔ مرحوم زنجانی نے نقل کرتے ہوئے کہ یہ صحابی رسول تھے۔ مرحوم شیخ توسی اور ماماکانی نے اپنی کتب رجال میں نقل کرتے ہیں کہ جنگ جمل میں تیر لگنے سے پاؤں زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے عارج ایک پاؤں سے اپاہج ہو گئے تھے۔ انہوں نے صحبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو درک کر دیا تھا۔ اسقلانی لکھتے ہیں کہ مسلم بن کثیر بن کلب الصدفی الازدی العرج الکوفی لہو ادرک للنبی مزید فرماتے ہیں کہ میں فتح مصر میں بھی یہ صحابی رسول حاضر تھے۔ طبری اور ابن شہر آشوب نے ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسلم بن کثیر ازد قبیلہ کے فرد تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کی تو ان دنوں میں یہ صحابی رسول کوفہ میں قیام پذیر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں آنے کی دعوت دینے والوں میں یہ شامل ہیں۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں سفیر حسین بن کر پہنچے تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت کی، لیکن حضرت مسلم کی شہادت کے بعد کوفہ کو ترک کیا اور کربلا کے نزدیک حضرت امام حسین سے جا ملے اور پہلے حملے میں جام شہادت نوش کیا۔ سامعین،
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے متعلق جو ایک جنگ میں عارج ہونے کے باوجود شریک ہوئے اور اپنی جان کی قربانی پیش کی، فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمرو بن الجموع کو کیول لنگڑا ہو کر بھی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس بنا پر حضرت مسلم بن کثیر کا بھی وہی مقام ہے کہ اگرچہ قرآن فرماتا ہے کہ یعنی جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی مواخذہ ہے، لیکن اس فداکار اسلام نے نواسۂ رسول کی حمایت میں اپنی اس اپاج حالت کے باوجود جان قربان کر کے ثابت کیا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب تنقی المقال کے یہ جملے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ کربلا کے شہداء میں شامل ہیں لہٰذا وثاقت کی بحث سے بے نیاز ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن حارث حضرت پیغمبر اسلام کے صحابی تھے، جنگ بدر و حنین میں شرکت بھی کی، اور مرحوم ما مکانی فرماتے ہیں کہ انس بن حارث کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور کربلا میں شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ انس بن حارث کے واسطے سے اشعث بن سلیم کے والد نے بھی نبی کریم سے امام حسین کی شہادت سے متعلق روایت نقل کی ہے، یہ حضرت حسین کے ہمراہ شہید ہوئے۔ الاستیاب نے جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ یوں ہے کہ حضرت انس بن حارث نے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، جو شخص اس وقت زندہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے بیٹے کی مدد و نصرت کو پہنچے۔ راوی کہتا ہے کہ انس بن حارث نے پیغمبر کے اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے کربلا میں شرکت کی اور امام حسین کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ سامعین، یہ صحابی رسول تھے جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ جو امام حسین کی شہادت اور یعنی واقعہ کربلا رونما ہونے کے وقت وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ بکر بن حی اور جابر بن عروہ غفاری اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام یعنی جن میں جنادت بن کعب الانصاری، یہ بھی واقعہ کربلا کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ تھے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ جندم بن حجیر الخولانی الکوفی اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام واقعہ کربلا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حبیب بن مظاہر الاسدی یہ بھی شامل ہوئے، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار صحابہ تھے۔ یہ بات کہنا قطعاً غلط ہے، جو لوگ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بہت سے صحابہ جو ہے انہوں نے کوئی غداری کی۔ زہر بن عمر الاسلمی یہ بھی واقعہ کربلا میں شامل تھے۔ ہمیں واقعہ کربلا کی اہمیت، افادیت اور اس کی جو اسلامی حوالے سے اہمیت ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ زیاد بن ابو عمرہ، اسد بن الحارث مولی امیر المومنین، اور اس کے علاوہ کئی نام ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا میں شرکت کی۔ اشبیب بن عبداللہ مولی الحرث یہ بھی واقعہ کربلا میں شامل ہوئے۔ اشوذب بن عبداللہ الحمدانی الاشاکری یہ بھی شامل ہوئے واقعہ کربلا میں۔ یعنی اگر ہم واقعہ کربلا میں اور اس کی کے رونما ہونے میں غور کریں تو عبد الرحمن الارحبی اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں، یعنی ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضور کے بہت سے صحابہ کرام نے ان کے پیارے نواسے کی آواز پہ لبیک کہا، اور وہ واقعہ کربلا سے پہلے، واقعہ کربلا کے بعد یا واقعہ کربلا کے بعد، یعنی واقعہ کربلا رونما ہوتے ہوئے یا اس سے قبل یا بعد، کسی نہ کسی حوالے سے صحابہ کرام نے ضرور اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی اختلافی گفتگو سے پرہیز کریں، اور بالخصوص ایسی باتوں سے کہ جو ہمارے
یعنی جو ہمیں گناہگار کرتی ہیں اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔